الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت فارق نور و ظلمت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ کی کسی نہ کسی جلد کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل اعلی حضرت امام اہل سنت پر اللہ تعالی جل جلالہ کا بہت ہی زیادہ فضل و احسان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ شفقت و محبت و الفت تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی آپ صرف ایک فرد نہیں بلکہ اپنی ذات میں پوری ایک تحریک تھے۔ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر دیکھا جائے تو وہ جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ وہ عمر جسے ہم کھیلنے کی عمر کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نچلی سطح پہ اگر تھوڑا سا چلے جائیں تو وہ عمر جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے میں اتنا عقل و شعور نہیں آیا، اس عمر میں بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو وہ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ماہ سرور ربیع النور شریف میں بہت بڑے اجتماع سے نہایت پرمغز بیان فرمایا اور علماء و مشائخ سے داد تحسین حاصل کی۔ لڑکپن میں اس قدر آپ متقی اور پرہیزگار تھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے اس انداز میں چلتے کہ آپ کے قدموں کی آہٹ تک محسوس نہ ہوتی۔ 7 سال کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ 8ویں سال میں فن نحو کی شہرا آفاق کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھی اور 10ویں سال مسلم الثبوت جو ارباب علم و فن ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلم الثبوت کس پائے کی کتاب ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ جس کے فیضان سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کی کے تعارف کا سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں جاری ہے۔ اس فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے متعلق انشاءاللہ آج کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جلد 44 سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غور فرمائیں، قاری افتاء سے تعلق رکھنے والے حضرات یا وہ حضرات جو دارالافتاء میں آنے جانے والے ہوں، مفتیان کرام سے جن کے روابط وغیرہ ہوں، تو عموماً فتاوی لکھنے والے کتنا زیادہ لکھ لیں گے؟ بعض فتاوی تو اس قدر مختصر تحریر کیے جاتے ہیں کہ سائل نے سوال پوچھا، جواب میں صرف جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل آدھی سطر میں، پون سطر میں یا ایک لائن میں جواب تحریر کر دیا جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلی حضرت سے 44 سوال پوچھے گئے اور 44 سوالوں کے جواب میں یہ اتنی بڑی کتاب تیار ہوئی۔ یہ 30ویں جلد مجموعی طور پر 772 صفحات پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر حصہ فضائل و خصائص سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ علماء اور صوفیاء کے کلام کی شرح
تشریح افلاک، علم توقیت، رسم القرآن اور تجوید و قراءت کے متعلق سوالات کے جوابات بھی اس جلد میں شامل ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی کسی بھی جلد کو آپ اٹھا لیجئے، الحمدللہ عز و جل پہلی بات تو یہ ہے کہ فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، بلا مبالغہ یہ دنیا کا ضخیم ترین فتاوی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اپنی ذات میں ایک پوری تحریک تھے، یہ بلند فقہی شاہکار فتاوی رضویہ مجموعی طور پر 21,656 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 6,847 سوالات کے جوابات تحریر آپ نے فرمائے، 206 رسائل فتاوی رضویہ میں شامل ہیں، جبکہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو ضمنی طور پر زیر بحث آ گئے۔ فتاوی رضویہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی جلد کو آپ لے لیجئے، ہر جلد میں ضمنی طور پر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، عقائد و کلام، لغت، بلاغت و نحو، منطق و فلسفہ، حیات، علم توقید، حضر و اباحت، تاریخ و تذکرہ، تصوف و طریقت، یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً آپ کو ہر جلد میں ضمنی طور پر زیر بحث نظر آئیں گی۔ اس 30ویں جلد میں اعلی حضرت امام اہل سنت سے 44 سوالات پوچھے گئے، آپ رحمہ اللہ نے ان کے جوابات بڑی شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرمائے۔ 10 رسائل جو کہ انتہائی وسیع اور گراں قدر تحقیقات و تدقیقات پر مشتمل ہیں، وہ اس فتاوی رضویہ میں شامل تحریر ہیں۔ آئیے اس فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے متعلق ہم کچھ سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے قلم کی جولانیاں، اس کی بھی کچھ بہاریں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مقولہ ہے ذکر الحبیب لبیب، محبوب کا ذکر بہت ہی زیادہ میٹھا ہوا کرتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلم کو نئی جولانیاں میسر آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ خزانہ غیب سے الفاظ عطا ہو رہے ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت ان کو موتیوں کی طرح پروتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل چونکہ اس جلد میں زیادہ تر مسائل اور زیادہ تر سوالات عقائد کے متعلق، فضائل کے متعلق، خصائص کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کے متعلق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء کے ایمان کے متعلق، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم بے سایہ کے متعلق تھے، تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے وہ سوالات جو ضمنی طور پر فتاوی رضویہ میں شامل کیے گئے، ان میں سے کچھ حصہ بلکہ نمونتاً 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 113، 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 113 پر اعلی حضرت امام اہل سنت سے ستاروں کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ افلاک، علم توقید و تقویم کے متعلقہ کافی سارے سوالات اس جلد میں شامل ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا کواکب یعنی ستارے خود بالطبع آسمان میں گھومتے ہیں یا بحرکت قمری بالطبع چکر کھاتے ہیں؟ یہ ستارے جو گردش کرتے رہتے ہیں کیا یہ ان کی اپنی حرکت ہے یا چاند کی حرکت کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت چونکہ آپ بحر علم کے غواص ہیں، مفتی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے قرآن و حدیث پر مکمل عبور حاصل ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال ستاروں کے متعلق پوچھا گیا۔ عام ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں قرآن میں اس چیز کا ذکر ہوگا یا نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اس ایک سوال کے جواب میں متعدد آیات قرآنیہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کواکب کی حرکت نہ طبعیہ ہے نہ تبعیہ، نہ ذاتی حرکت ہے نہ کسی کے تابع ہو کر حرکت ہے، بلکہ خود کواکب بامر الہی و تحریک ملائکہ آسمانوں میں دریا کی مچھلی کی طرح تیرتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کر رہے ہیں، فرشتے ان کو حرکت دے رہے ہیں تو حرکت کر رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی حرکت نہیں، نہ ہی کسی اور کے تابع، یعنی چاند سورج وغیرہ کے تابع ہو کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے آیات قرآنیہ ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالی فرماتا ہے ہر ستارہ ایک آسمان میں تیرتا ہے۔ وقال اللہ تعالی والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور اللہ عز وجل فرماتا ہے سورج اپنے مستقر کے لیے جاری ہے، یہ غالب علم والے کا حساب ہے۔ وقال تعالی سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اللہ تعالی فرماتا ہے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر فرمایا، جو مسلسل چل رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سارے کا سارا جواب اعلی حضرت امام اہل سنت نے آیات قرآنیہ سے دیا، جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک نہ زمین متحرک ہے نہ آسمان۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اپنے مدار میں گھومتی ہے، آسمان بھی حرکت کر رہا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہمارے نزدیک نہ زمین متحرک ہے نہ آسمان۔ یاد رکھیے کہ یہاں ہمارے نزدیک سے مراد ہم مسلمانوں کے نزدیک ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ذکر کرنے کے بعد قرآنی آیت ذکر فرمائی۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو کہ ہٹ نہ جائیں، اور جو وہ ہٹے تو خدا کے سوا انہیں کون روکے۔ ابتدا میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ آیات قرآنیہ ذکر فرمائی، اور اس کے بعد متعدد علماء کے اقوال بیان فرما دیے۔ تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا قرآن و حدیث پر عبور تھا۔ اسی طرح ایک اور سوال اسی جلد میں صفحہ نمبر 123 پر اعلی حضرت سے پوچھا گیا۔ سوال پوچھنے والے نے فارسی میں سوال پوچھا، اور اس سوال کا ایک جز یہ بھی ہے موجد گھڑی کیست، یہ گھڑی جو باندھی جاتی ہے، یہ گھڑی جو استعمال کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم اوقات کا تعین کرتے ہیں اور اوقات دیکھے جاتے ہیں، اس گھڑی کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ افتاء کا کام کرنے والے، دارالافتاء میں بیٹھنے والے، یہ مفتیان کرام، یہ علماء کرام، ان کو ان چیزوں سے کیا تعلق؟ لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت کا علمی مقام دیکھیے کہ آپ اس کا بھی جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں موجد اعلی سماعت مرد از منجمان زمانہ ہارون رشید را گفتہ اند واللہ اعلم، گھڑی کا موجد یعنی گھڑی کا ایجاد کرنے والا یہ ہارون الرشید کے زمانے کا ایک نجومی مرد بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ امام اہل سنت نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت سے، جس طرح بھی میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ 30ویں جلد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے خصائص، آپ کے خصائل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے کمالات پر مشتمل ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کے متعلق سوال پوچھا گیا، پورا ایک رسالہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا۔ سائل نے جو سوال بھیجا اس میں یہ ہے کہ حضرت اقدس دام ذلہم، یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ایک تازہ شگوفہ اس کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے سے انکار کیا۔ ہر چند کہا گیا کہ مسئلہ واضح ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار افضل المرسلین ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ یہاں کوشش کی، قرآن و حدیث میں دلیل نہ پائی، لہذا مسئلہ حاضر خدمت والا ہے، امید کہ بثبوت آیات و احادیث مسلمانوں کو ممنون فرمائیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب تحریر فرمانا شروع کیا،
اور اس جواب کی ابتدا آپ نے کس انداز سے فرمائی؟ اولاً آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی رسالے کا خطبہ آپ دیکھ لیجئے، خود فتاوی رضویہ کا خطبہ اعلیٰ حضرت کی جلالت علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر خطبے میں، ہر سوال کے جواب میں، ہر رسالے کے ابتدا میں جہاں بھی اعلیٰ حضرت نے خطبہ تحریر فرمایا، خطبہ ہی اس بات کی طرف مشیر ہوا کرتا تھا اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوا کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت جواب میں کیا تحریر کرنے والے ہیں۔ خطبہ تحریر فرمایا اور خطبہ تحریر کرنے کے بعد فرمانے لگے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی، اجماعی، ایقانی مسئلہ ہے، جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ، بد دین، بندہ شیاطین، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، انہی کی عظمت کا بیان کرتا ہے کلمے میں، اس کے باوجود ان کے افضل المرسلین ہونے پر شک کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے، آج نہ کھلا تو کل قریب ہے۔ جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے، سارے مجمع کا دھولا حضور کو بنائیں گے، انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیازمند ہوں گے۔ موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہی کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا۔ جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے۔ آج یہ ہم زبان سے سرکار کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں نا، تو کل کھلی آنکھوں سے ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا۔ اس دن جو مومن و مقر ہے، نور بار عشرتوں سے شادیاں رچائیں گے، یعنی ایمان والے کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ ہے وہ آقا، ہم تو ساری زندگی ان کے گن گاتے رہے، ساری زندگی ان کی عظمت کا بیان کرتے رہے۔ اور جو مبتل و منکر ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کے درجات کی بلندی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ دل فگار حسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت نے ابتدا فرمائی، اور اس رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 20 آیات قرآنیہ اور کئی احادیث ذکر فرمائی جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے اسی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس کا کچھ حصہ ہم بھی سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیسے محافظ تھے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے متعلق کوئی بات کرے کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں دیگر انبیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ بات ہی یہی ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ آیات ذکر فرمائی کہ جن میں اللہ تعالی جل جلالہ نے دیگر انبیاء کو نام لے کر مخاطب فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اے آدم نام لے کر اللہ تعالی نے یاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام۔ ان کو بھی نام لے کر مخاطب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ۔ ان سے بھی اے موسیٰ نام لے کر مخاطب کیا گیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک،
یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا زکریا انا نبشرک یا یحییٰ خذ الکتاب۔ غرض قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے۔ دیگر انبیاء کا نام لیا گیا، یہاں نام نہیں لیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اوڑے لیٹنے والے رات میں قیام فرما۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس مبارک رسالہ تجلی الیقین میں اعلی حضرت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا جو بیان فرمایا، یہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بھی اس رسالے کو پڑھے گا وہ دل و جان سے یہ کہتا نظر آئے گا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی۔ بلکہ یوں کہے گا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یہ رسالہ تجلی الیقین یہ فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 129 سے شروع ہوا اور 266 پہ جا کے مکمل ہوا۔ یہ بھی ایک سوال تھا جو مفتی اسلام سے پوچھا گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت سائل کو صرف اتنا جواب دے دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل المرسلین ہے، اور اس کے تحت 2 آیات 3 آیات ذکر فرما دیتے، 4-5 احادیث ذکر فرما دیتے، جواب پورا ہو جاتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا محافظ مفتی اسلام اعلی حضرت امام اہل سنت کس محبت بھرے انداز میں لکھنا شروع کرتے ہیں کہ لکھتے 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 اتنا بڑا رسالہ آپ نے سرکار کے افضل المرسلین ہونے پر تحریر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ آدم علی نبینا وعلیہ السلام تک مومن تھے یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا کے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر بھی بہت ہی زیادہ تفصیل سے تحریر فرمایا، اور یہ بھی پورا رسالہ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کرام کا مسلمان ہونا، اس پر اعلی حضرت نے تحریر فرمایا۔ اور اس رسالے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء کے ایمان پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ تحریر فرمایا اس کا کچھ حصہ آپ بھی سماعت کیجئے۔ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ ذکر کرنے کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت ایک بڑے پیارے انداز سے سائل کو جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اب ذرا چشمے حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف خفیہ دیکھیے۔ اللہ اپنے حبیب پر کس قدر رحم فرما رہا ہے، کس قدر اپنے محبوب کی رعایت فرما رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک عبداللہ کہ افضل اسماء امت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔
سرکار کے والد محترم کا نام عبداللہ، والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آمنہ، کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔ جد امجد حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، کہ اس پاک ستودہ مصدر سے اطیب و اطہر مشتق محمد و احمد و حامد و محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔ جدہ ماجدہ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان، ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمرو بن عائز۔ اس نام پاک کی خوبی اظہر من الشمس ہے۔ حدیث میں حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ تسمیہ یوں آئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو نار دوزخ سے آزاد کر دے۔ حضور کے جد مادری یعنی آپ کے نانا وہب، جس کے معنی عطا اور بخشش کے ہیں، ان کے قبیلہ کا نام بنی زہرا، جس کا حاصل چمک و تابش۔ سرکار کی جدہ مادری یعنی نانی جان، ان کا نام برہ، نیکوکار، بھلائی والی۔ بھلا یہ تو خاص اصول ہے، دودھ پلانے والیوں کو دیکھیے، پہلی مرضعہ یعنی سب سے پہلے دودھ پلانے والی عورت، ان کا نام ہے ثویبہ، کہ ثواب سے ہم اشتقاق، ثواب سے یہ لفظ نکلا، اور اس فضل الہی سے پوری طرح بہرہ اس سرکار کو جنہوں نے دودھ زیادہ پلایا، سیدہ حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تجھ میں دو خصلتیں ہیں خدا اور رسول کو پیاری، درنگ یعنی حلم اور بردباری۔ ان کا قبیلہ بنی سعد سعادت اور نیک طالعی والا، شرف اسلام اور صحابیت سے مشرف ہوئیں۔ جب روز حنین حاضر بارگاہ ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا اور اپنی چادر انور بچھا کر بٹھایا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کو دیکھیے، اب یہ سرکار کے دور سے تعلق والے ہیں نا، ان کے شوہر جن کا شیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوش فرمایا، حارث سعدی، یہ بھی شرف اسلام اور صحبت سے مشرف ہوئے، جن کو سرکار نے چند دن اپنی صحبت عطا فرمائی۔ حضرت حلیمہ اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں بھی ایمان عطا فرمایا، ان کے شوہر کو بھی ایمان عطا فرمایا، تو وہ والدین یا وہ آبا کہ جن کی پشتوں سے سرکار کا نور منتقل ہوتا چلا آیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بت پرست ہو؟ پھر اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ مزید آگے چلیے، حضور کے ردائی بھائی جو پستان شریک تھے، یعنی وہ بھائی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ شریک تھے، جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پستان چپ یعنی بایاں پستان چھوڑ دیا کرتے تھے، عبداللہ سعدی، یہ بھی مشرف با اسلام و صحبت ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، سرکار کے صحابی بھی بنے۔ حضور کی ردائی بڑی بہن کے حضور کو گود میں کھلاتی، سینے پر لٹا کر دعائیہ اشعار عرض کرتی، سلاتی، اس لیے وہ بھی حضور کی ماں کہلاتی، سیما سعدیہ یعنی نشانی والی، علامت والی، جو دور سے چمکے، یہ بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ اب اس میں آپ غور فرمائیے کہ جو سرکار کی صحبت میں رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر اعلیٰ حضرت ذکر فرماتے ہیں حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے راہ میں جاتی تھیں، تین نوجوان کمواری لڑکیوں نے وہ خدا بھاتی صورت دیکھی، جوش محبت میں اپنی پستانے دہن اقدس میں رکھی، تینوں کے دودھ اتر آیا۔ تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عاتقہ تھا۔ عاتقہ کے معنی ہے زن شریفہ، شریف عورت، رئیسہ، کریمہ، سراپا، عطر آلود۔ تینوں ہی قبیلہ بنی سلیم کی تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ سب ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے چشم انصاف، کیا ہر تعلق، ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع
محض اتفاقی بطور جزات تھا۔ والد کو دیکھیں عبداللہ، کتنا پیارا نام ہے، دادا جان کو دیکھیں عبد المطلب، دادی جان کو دیکھیں، نانی جان کو دیکھیں، نانا جان کو دیکھیں، اور مزید آپ کو دودھ پلانے والی عورتوں کے نام دیکھیں، جو خدمت اقدس میں حاضر تھی ان کے نام دیکھیں، سب کے نام اتنے پیارے، اتنے حسین، اتنے دل نشین اور ایسے کیف آور۔ تو کیا یہ محض اتفاقی بات تھی کہ اتنے پیارے ناموں والے جمع ہوتے چلے گئے؟ کلا واللہ، بلکہ عنایت ازلی نے جان جان کر یہ نام رکھے، دیکھ دیکھ کر یہ لوگ چنے۔ پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے، وہ اسے برے کام والوں میں رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت سے اسی فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے متعلق سوال کیا گیا۔ حدیث جابر، یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نوری۔ بعض حضرات کو اس حدیث پر شائبہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب اللہ کے نور سے بنا تو یہ اس نور کا جز ہو گیا، جزئیت یا بعدیت میں سے کوئی چیز ہوگی۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت سے جب اس بارے میں سوال ہوا تو آپ فرمانے لگے مثال سمجھانے کو ہوتی ہے، نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔ قرآن عظیم میں نور الہی کی مثال دی، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے۔ کہاں چراغ اور قندیل اور کہاں نور رب جلیل۔ یہ مثال ان منکرین کے اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا۔ اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آ جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چراغ سے آپ نے دوسرا چراغ روشن کیا تو اس کا کوئی ٹکڑا کٹ کے ادھر آ گیا۔ اس کی روشنی اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اس کا نور اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ جب یہ فانی مجازی نور اپنے نور سے دوسرا نور روشن کر دیتا ہے تو اس نور الہی کا کیا کہنا۔ نور سے نور پیدا ہونے کو نام و روشنی میں مساوات بھی ضرور نہیں۔ چاند کا نور آفتاب کی ضیاء سے ہے، پھر کہاں وہ اور کہاں یہ۔ علم حیات میں بتایا گیا کہ اگر 14ویں رات کے کامل چاند کے برابر 90,000 چاند ہوں تو روشنی آفتاب تک پہنچیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا، مسئلے کو کس طرح خوب وضاحت کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ سمجھایا، اور پھر اس میں ایک بات اور بھی علم حیات کے حوالے سے بتا دی کہ 14ویں رات کے کامل چاند کے برابر 90,000 چاند ہوں تو آفتاب کی روشنی جتنی روشنی بنتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض مرض تعصب میں مبتلا حضرات چشم انصاف کھولے بغیر صحابہ، اہل بیت، ائمہ کرام، اولیاء اعظام کے متعلق زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 30 کے صفحات 762 پر ایسوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، غالباً عزیزوں کے کان ایسی باتوں سے تو آشنا ہوئے مگر ائمہ عالی شان کے مکالمات اور جوابی کلمات سے کچھ نہ سنا اور بے راہ گھوڑا دوڑایا۔ کسی دانا بینا سے پوچھ۔ دراصل بات یہ ہے کہ قصہ گو واعظوں اور جاہل مؤرخوں نے مجمع بڑھانے اور فساد پھیلانے کے لیے اپنی کتابوں میں بے سر و پا حکایات اور فتنہ انگیز فسانے درج کر دیے۔ اصول شکنی اور منقولات کی خلاف ورزی سے کچھ خوف نہ کیا۔ کبھی اوریا کا افسانہ، زلیخا کی داستان، زہرہ کا قصہ اور شجرہ کا تذکرہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عصمت انبیاء کرام و دیگر معصومین کو عیب آلود کرتے ہیں۔ کبھی جنگ جمل کا حادثہ، صفین کا واقعہ، صحابہ کرام کے اختلاف، امہات المؤمنین کا باہمی مکالمہ ایسے طریقے سے نمایاں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان نفوس قدسیہ کے مقام واجب الاحترام کی تنقیص کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ دین جن کو اللہ تعالی نے سنن کی حمایت و نگرانی
اور فساد و فتن کے محو و سرکوبی کا عظیم منصب عطا کر دیا ہے۔ مقام تفصیل میں ان ناشائستہ اقوال کا ذوف اور عیب ثابت کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کس انداز میں صحابہ، اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی شان و عظمت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز فتاوی رضویہ جلد 30 کے صفحہ 474 پر ہم نے دیکھا کہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اور سامنے والا قائل نہ ہو تو خواہ بخواہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا، جب تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دافع البلا نہیں تو تم اسی کے مستحق ہو کہ وہ تمہارے لیے دافع البلا نہ ہوں۔ اپنا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بار فقیر کے یہاں اس مسئلہ کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ دیدار الہی کے منکر ہیں اور کچھ شفاعت نبی کے۔ فقیر نے کہا یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے جس میں ہم اور وہ دونوں راست گو ہیں، وہ بھی سچ کہتے ہیں، ہم بھی سچ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیدار الہی ہوگا، ہمیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا تو انہیں نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور جو شفاعت کے منکر ہیں وہ واقعی اس قابل نہیں کہ ان کی شفاعت ہو۔ تو یقین جانیے کہ یہ انداز سارے جھگڑے ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان فتاوی رضویہ میں سے حصہ عطا فرمائے، اعلی حضرت امام اہل سنت کے فیضان کو مزید عام فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔